بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام میں ہم حضرت خالد بن ولید کی داستان کو جاری رکھیں گے اور اس کی آج 168 نمبر قسط جو ہے ہم آپ کو بیان کر رہے ہیں۔ اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس میں ہم کل جہاں رکے تھے وہیں سے شروع کر رہے ہیں کہ جس کی مدد سے وہ قلعہ دمشق فتح ہوا تھا، وہ بیان کر رہے ہیں حضرت خالد بن ولید سے کہ یہ قافلہ جو یہاں سے گیا ہے وہ انطاکیہ کی طرف جا رہا ہے، اور انطاکیہ بہت دور ہے۔ توما کو شکست کا افسوس تو تھا ہی، لیکن وہ خوش تھا کہ اس کی چال کامیاب رہی تھی اور وہ دمشق کے لوگوں کو قیمتی اشیاء سمیت اپنے ساتھ لے جا رہا تھا۔ اس روز قافلہ ایک پہاڑی سلسلے میں پڑاؤ کیے ہوئے تھا اور کچھ دیر میں چلنے کو تھا۔ اچانک کسی طرف سے ہزاروں گھڑ سوار اندھی کی طرح آئے اور رومیوں پر ٹوٹ پڑے۔ اس سے ذرا ہی پہلے رومیوں پر ایک اور قہر ٹوٹا تھا۔ یہ بڑی تیز بارش تھی، گھٹائیں پھٹ پڑی تھی۔ اس رومی قافلے کے لیے کوئی پناہ نہیں تھی۔ یہ بارش آسمانی آفت تھی، اور اس آفت میں رومی فوج اور دمشق کے باشندوں پر ایک اور آفت ہزاروں گھڑ سوار کی شکل میں ٹوٹی۔ اس وقت تک قافلے والے ادھر ادھر بکھر گئے تھے، وہ اپنے سامان کو گھسیٹتے پھر رہے تھے۔ زربفت کی 300 سے زیادہ گانٹیں جو بڑے بڑے بنڈلوں کی مانند تھی ہر طرف بکھری پڑی تھی۔ بعض گانٹیں کھل گئی اور کپڑا کھل کر بکھر گیا تھا۔ زربفت کا کپڑا اتنا زیادہ بکھرا کہ اس کی جگہ کا نام مرجل دباج یعنی ریشم کا خیابان پڑ گیا۔ یہاں جو مارکا لڑا گیا اسے تمام مورخوں نے مارکا مرجل دباج لکھا ہے۔ یہ گھڑ سوار جنہوں نے رومیوں اور دمشق والوں کے قافلے پر حملہ کیا تھا، ان کی تعداد 1000 تھی، اور یہ خالد بن ولید کے بھیجے ہوئے سوار تھے۔ اس حملے کی تفصیلات یوں ہے کہ یونس ابن مرکس نے جب حضرت خالد بن ولید کو بتایا کہ وہ انہیں ایک چھوٹے راستے سے رومیوں تک پہنچا سکتے ہیں، تو حضرت خالد بن ولید کو روشنی نظر آئی۔ تو یونس ابن مرکس حضرت خالد بن ولید کو اس لیے تعاقب اور حملے کے لیے اکسا رہا تھا کہ وہ اپنی بیوی کو پکڑ کر اپنے ساتھ لانا چاہتا تھا، لیکن حضرت خالد بن ولید کچھ اور ہی سوچ رہے تھے۔ انہوں نے اپنی فوج کی مایوسی دیکھی تھی، دشمن مال غنیمت اپنے ساتھ لے جا رہے تھے۔ حضرت خالد بن ولید پر پابندی یہ عائد ہو گئی تھی کہ رومیوں کو 3 دنوں کی مہلت دی گئی تھی۔ اس دوران مسلمان ان پر حملہ نہیں کر سکتے تھے۔ 3 دنوں میں رومیوں کو کسی نہ کسی پناہ میں پہنچ جانا تھا، لیکن یونس ابن مرکس کہتا تھا کہ قافلہ انطاکیہ جا رہا ہے اور یونس اسے راستے میں پکڑوا سکتا ہے۔ لہذا حضرت خالد بن ولید کو غصہ اور تعصب پریشان کر رہا تھا۔ دشمن مال غنیمت کہ ابو عبیدہ کی غلطی یا غلط فہمی سے ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ یونس کی یہ دہانی پر حضرت خالد بن ولید نے حملے کا پلان تیار کر لیا تھا۔ اس پلان کے مطابق حضرت خالد بن ولید نے وہ سوار دستہ ساتھ لیا جو انہوں نے گھوم پھر کر لڑنے کے لیے تیار کیا تھا۔ اسے تلیہ کہتے ہیں۔ یہ 4000 منتخب سواروں کا دستہ تھا۔ یہ سب شاہ سوار اور جان باز تھے۔ اس دستے کا گائیڈ یونس ابن مرکس تھا۔ وہ خوش تھا کہ حضرت خالد بن ولید اسے اس کی بیوی دلانے کے لیے اتنا بڑا جنگی اہتمام کر رہے ہیں، لیکن حضرت خالد بن ولید کے سامنے کچھ اور ہی مسئلہ تھا جو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید اس دستے کو 4 حصوں میں تقسیم کیا اور روانہ ہو گئے۔ ان کی رفتار بہت تیز تھی۔ خالد بن ولید ہر حصے کے سالار کو اور سواروں کو یہ بھی بتایا تھا کہ جس قافلے پر حملہ کرنے جا رہے ہیں اسے صرف قافلہ نہ سمجھے، وہ سب مسلح ہیں۔ اس کے پاس گھوڑے بھی ہیں اور وہ رومی ہیں جو جان کی بازی لگا کر لڑنا جانتے ہیں، اور وہ پسپا ہوتے ہی تو منظم طریقے سے پیچھے ہٹتے ہیں، بھاگتے نہیں۔ چوتھے دن رومی فوج اور دمشق کے باشندوں کا یہ قافلہ انطاکیہ سے ابھی کچھ دور ہی تھا کہ موسلادھار بارش نے اسے بکھیر دیا۔ جو ہی بارش ختم ہوئی 1000 گھڑ سوار ان پر حملہ کر دیا انہوں نے۔ رومی یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ان سواروں کے آگے زرار بن ازوار تھے، جنہوں نے حسب معمول سر پر خود بھی نہیں رکھی ہوئی تھی اور قمیض بھی اتاری ہوئی تھی، اور وہ کمر تک برہنہ تھے۔ مورخ لکھتے کہ رومی سالار توما
ہر 20 پہلے تو اس پر حیران ہوئے کہ مسلمان کدھر سے آ نکلے ہیں۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ انہیں دمشق کا ہی ایک گائیڈ مل گیا تھا جو انہیں ایک چھوٹے راستے سے لے گیا تھا۔ ہربیس توما نے کہا سب کو مقابلے کی تیار کرو، مسلمانوں نے ہمیں 3 دن کی ضمانت دی تھی، یہ 3 دن ختم ہو گئے ہیں، جم کا مقابلہ کرو۔ ہربیس نے للکار کر کہا یہ بہت تھوڑی ہی، کاٹ دو انہیں۔ رومی فوج حملہ کو روکنے کی ترتیب میں ہوگی۔ دمشق کے جو شہری لڑ رہ سکتے تھے وہ بھی مسلمانوں کے مقابلے میں آ گئے۔ رومی سپاہی اہل دمشق بارش سے بھیگے ہوئے تھے اور ان کا سامان بکھرا ہوا تھا۔ انہوں نے اپنی عورتوں اور بچوں کو پیچھے کر دیا اور ان کی 150-200 آدمی تلواریں اور برچیاں لے کر عورتوں اور بچوں کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو گئے تھے۔ رومی للکار کر اور نعرے لگا کر لڑ رہے تھے۔ زرار جو پرانا جنگجو کے نام سے مشہور ہو گئے تھے اپنی روایت کے مطابق لڑ رہے تھے، بلکہ جو سامنے آیا اسے کاٹتے جا رہے تھے، لیکن رومی جس بے جگری سے لڑ رہے تھے اس سے یہی نظر آ رہا تھا کہ وہ مسلمان سواروں کو صفایا کر دیں گے۔ تقریباً 9 گھنٹے گزرا ہوا گیا کہ ایک طرف سے حضرت خالد بن ولید کے دستے کے 1000 مزید سوار گھوڑے سرپٹ دوڑاتے آ رہے تھے، ان کے سلار رافع تھے۔ رومی سلار نے دیکھا کہ انہوں نے اپنی ترتیب بدل ڈالی اور چلا کر کہنے لگے کہ وہ ان سواروں کو بھی ختم کر دیں گے۔ ان کے لڑنے کا انداز ایسا ہی تھا کہ وہ اپنے دعوے کو صحیح ثابت کر سکتے تھے۔ مارکا اور زیادہ خونریز ہو گیا تھا۔ نصف گھنٹہ اور گزرا ہوگا کہ مزید 1000 سوار شمال کی جانب سے آئے۔ ان کے سلار خلیفہ المسلمین کے بیٹے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اب رومیوں کے حوصلے مجروح ہونے لگے۔ یہ 1000 سوار جدھر سے آئے تھے یہ رومیوں کی پسپائی کا راستہ تھا، ادھر انطاکیہ تھا۔ مسلمانوں نے یہ راستہ روک لیا تھا۔ اب 3000 مسلمان سوار رومیوں پر ٹوٹ پڑے تھے، لیکن رومی اور اہل دمشق پہلے سے زیادہ شدت سے لڑنے لگے۔ یہ مارکا ان کے لیے زندگی اور موت کا مارکا بن گیا تھا۔ ان کا بڑا ہی قیمتی مال اور متاع، ان کے بچے اور بڑی خوبصورت اور جوان بیٹیاں، بہنیں اور بیویاں ان کے ساتھ تھیں، وہ بھاگ نہیں سکتے تھے۔ ان کے لڑنے میں شدت پیدا ہو گئی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹے تک رومیوں نے مسلمانوں کا ناک میں دم کیے رکھا۔ ان کا سلار توما جس کی آنکھ میں تیر اترا ہوا تھا سپاہیوں کی طرح لڑ رہا تھا۔ اچانک 1000 مزید گھڑ سوار ایک اور سمت سے آئے۔ ان کا سلار تلوار بلند کیے نعرے لگا رہا تھا، انا فارس الجدید انا خالد بن ولید رومی۔ اس نعرے سے نجوبی واقف تھے۔ ان 1000 سواروں کے قائد حضرت خالد بن ولید خود تھے۔ یہ تھا حضرت خالد بن ولید کا پلان۔ وہ 1000 سوار بھیجتے رہے اور آخر میں خود 1000 سواروں کے ساتھ آئے۔ حضرت خالد بن ولید توما اور ہربیس کو ڈھونڈ رہے تھے۔ کہاں ہے ایک آنکھ والا رومی؟ حضرت خالد بن ولید نے للکار رہے تھے، کہاں ہے وہ جس کی ایک آنکھ میں مومن کا تیر اترا ہوا ہے؟ رومی سلاروں کی تلاش میں حضرت خالد بن ولید دشمن کے دور اندر چلے گئے۔ وہ اکیلے تھے، ان کے محافظوں کو بھی پتہ نہ چلا کہ وہ کہاں غائب ہو گئے۔ ابن ابی بکر حضرت خالد بن ولید کا ایک محافظ سلار عبد الرحمن کو دیکھ کر ان کا تک پہنچا اور لڑائی کے شور و گل میں چلا کر بولا، سلار اللہ کا کچھ پتہ نہیں، اکیلے آگے چلے گئے ہیں۔ نہیں، عبد الرحمن نے گھبرا کر کہا، ابن ولید لاپتہ نہیں ہو سکتے، اللہ کی تلوار گر نہیں سکتی۔ عبد الرحمن نے کچھ سواروں کو ساتھ لیا، بے طرح اور بے خطر اس طرف گئے جدھر حضرت خالد بن ولید چلے گئے تھے۔ لڑائی ایسی تھی کہ جیسے سوار گتھم گتھا ہو گئے۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں راستہ بناتے حضرت خالد بن ولید کو ڈھونڈنے لگے۔ دیکھا کہ حضرت خالد بن ولید دشمن کے قلب میں پہنچے ہوئے تھے اور وہ توما کو اور دوسرے رومی سلار ہربیس کو لاحق کر چکے تھے اور اب رومیوں کے نرگے سے نکلنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان کی یہ کوشش کامیاب نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ رومی زیادہ تھے۔ یہ حضرت خالد بن ولید تھے جو ابھی تک ہر بار بچا رہے تھے۔ رومیوں کے ہاتھوں ان کی شہادت یقینی تھی۔ اس وقت عبد الرحمن اپنے سواروں کے ساتھ پہنچ گئے اور رومیوں پر ایسا زوردار حملہ کیا کہ ان میں سے کئی ایک کو ہلاک کر دیا اور حضرت خالد بن ولید کو وہاں سے زندہ نکالا ہے۔ اس مارکے کی صورت ایسی بن گئی تھی کہ کوئی ترتیب نہیں رہی تھی۔ یہ کھلی لڑائی تھی جو لڑنے والے اپنے انداز سے انفرادی طور پر لڑ رہے تھے۔ مسلمان سواروں کی کمزوری یہ تھی کہ ان کی تعداد کم تھی، اس لیے وہ رومیوں اور اہل دمشق کی اتنی زیادہ نفری کو گھیرے میں نہیں لے سکتے تھے۔
इससे यह हुआ कि रूमी अपने सलारों की हलाकत के बाद एक एक दो दो मार्के में से निकलने लगे। वो इलाका पहाड़ी था और खड्डे नाले भी थे। रूमी वहीं कहीं गायब होते गए और अंतकैया की तरफ निकल गया। इस तरह मार्का आहिस्ता खत्म हो गया था मार्का। हजरत खालिद बिन वलीद के हुक्म से औरतों को घेरे में ले लिया गया था। कुछ औरतें भाग गई थी। औरतों के साथ कई आदमियों को भी कैदी बना लिया गया था। इस काफिले के साथ जो माल अम्वाल, खजाना और दीगर कीमती सामान जा रहा था वो सब वहीं रह गया। ये मुजाहिदीन का माल है, माल गनीमत है। वहां एक हादसा यूं हुआ कि यूनुस इब्न मरक्स अपने बीवी को ढूंढता फिर रहा था। वो इसे नजर आ गई, वो इसकी तरफ दौड़ा। लड़की भाग निकली, लेकिन वो कहीं नहीं जा सकती थी क्योंकि सब औरतें मुसलमान सवारों के घेरे में थी। लड़की ने जब देखा कि कोई राह फरार नहीं और यूनुस जो मुसलमान हो चुका था इसे पकड़ लेगा, तो इसने अपने कपड़ों के अंदर हाथ डाला और खंजर निकाला। यूनुस के पहुंचने तक लड़की ने खंजर अपने सीने में घोंप लिया था। वो गिरी और यूनुस इसे उठाने लगा। जा इब्ने मरक्स, लड़की ने कहा, मेरा खामन मुसलमान नहीं हो सकता, और वो मर गई। यूनुस अपने मरकस धाड़े मार मार कर रोने लगा। इस लड़की की खातिर इसने दमिश्क मुसलमानों को दिलवाया था, फिर ये खून मार का लड़ाया था, मगर लड़की ने अपना खून बहाकर इसकी मोहब्बत का खून कर दिया था। मुसलमान सवारों ने अपने शहीदों की लाशों और जख्मियों को उठाया, माले गनीमत रूमियों की घोड़ा गाड़ियों पर लादा, औरतों और बच्चों को मरे हुए रूमियों के घोड़ों पर बैठाया और दमिश्क को चल पड़े। तो दोस्तों, इसके साथ ही आज हम यहीं पे रुकते हैं। कल इंशाअल्लाह ताला हम यहीं से शुरू करेंगे अगली किस्त। अल्लाह हाफ़िज़।